سرائکی وسیب دے لوگ تجارت کریں دے اتو سامان چاویں دے سونے دا باول پورے چے قلعہ ڈیراوڑ ہے اندے کول سونے دی سب تو وڈی ایشیا دی مارکیٹ ہوندی ہے آج تو 400-500 سال پہلے 400-500 سال پہلے دی گال کرنا پیا میں ٹھیک ہے میرا مقصد صرف تاریخ دساونے تو کو اگر کہیں بی بی کی دلچسپی پیدا تھی وے پڑھی لکھی ہوئے جیڑی کوشش چاندی ہوئے کہ میں سرائکی وسیب دی تاریخ کو یاد کراں اور اگو خواتین کو بھی دساں ہوندے واسطے بھی سارے کول جگہ موجود ہے ایک بی بی تھاکو چاہی دیئے اگر اتنا موجود کوئی نہیں تو آدھے ذہن چکو بی بی ہوئے تو آکو نظر آوے کتھائیں کہ جیڑی سرائکی وسیب دی تاریخ کو دلچسپی رکھیں دی ہوئے اگر وہ جاب کرنا چاہ دی ہوئے تو وہ تسا رابطہ کر سکتے ہوئے تھیں عائشہ دے نال ٹھیک ہے جی اور اگلی گال جیڑی میں کرنا پیا کپا جیڑی ہے کپا کاٹن یا مصر پہلے پیدا تھی ہے یا ول تو سرائکی وسیب پیدا تھی ہے اور سرائکی وسیب دی کپا دنیا چ بہترین کپا ہوندی ہے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے ہوں آوے نا میں اجرک والے پاسے بنیادی طور پہ سرائکی بیبیوں اردو اور پنجابی بیبیوں سارے سب سے اردو میں یہ چند لائنیں بات کرتا ہوں یہ جو اجرک ہے جس کو آپ آج کل جیم سے لکھتے ہیں جو آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ اصل میں الف زے رے اور کاف ہے ازرک ہے ازرک ٹھیک ہے اب یہ جو ازرک ہے یہ ہے عربی کا لفظ اگر کوئی دوست یہاں پر موجود ہو تو کاغذ پہ لکھ کے بیبیوں کو دکھا دے الف زے رے کاف ازرک کیونکہ یہاں کے لوگ زے ذرا مشکل سے بولتے ہیں ازرک عربی کا لفظ ہے عربی میں عربی کے لفظ ازرک کا مطلب ہے نیلا رنگ نیل یہ جو آپ نے اور میں نے پہنا ہوا ہے ازرک بولتے ہیں عربی میں نیل کو یہ اگر جو بی بی قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے شاید انہوں نے کہیں پڑھا بھی ہو یہ لفظ ازرک جب عربی یہاں پر آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ اور ان سے پہلے تو یہ نیلی چادر لوگ پہنتے تھے اس نیلی چادر سے یہ ٹھنڈا رنگ ہوتا ہے گرمی سے بھی بچت ہوتی ہے اور ویسے بھی یہاں علاقے میں آپ کو پتہ ہے چادر پٹکا پہننا کا ایک رواج ہے ٹھیک ہے اب بنیادی طور پہ اگر آپ اسی ازرک کو غور کریں گے تو آپ کو اچ شریف میں 500,000 سال پرانی عمارتوں پہ نیلی کاشی گری ہوئی نظر آئے گی یہ وہ بھی اجرک ٹنگی ہوئی ہے شاہ رکن عالم کے دربار پہ بھی اجرک لگی ہوئی ہے بھاول زکریہ کے دربار پہ بھی اجرک لگی ہوئی ہے شاہ رکن عالم کے دربار پہ بھی اجرک لگی ہوئی ہے شاہ شمس تبریز کے دربار پہ بھی یہی اجرک لگی ہوئی ہے اب یہ بنیادی طور پہ جب باہر کے لوگ آئے افغانی آئے عربی آئے انگریز آئے ترکی آئے اسپینش آئے دیگر ملکوں کے لوگ آئے انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا یہاں کے لباس کو ختم کیا یہاں کی زبان کو بدلنے کی کوشش کی یہاں کی جمر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور یہاں کی ثقافت اور تاریخ کو یہ جڑا قلعے دے ویندے ہو نا تو سیر کرن واسطے یہ قلعے دے اتے 17 حملے تھے ایک قلعہ اتنا اچا کوئی نہ ہی قلعے دے نال 5 کلومیٹر دے ایریے جڑا پرلے پاسے ایریا ہے خیام سینما جتھا ہوندا ہے جتھا اپنے کہنا ہے شاہ شمس دا میلہ لگدا ہے ہوں پاسے اتھا یونیورسٹی ہوندی ہے جڑی 5 کلومیٹر مربع دے وچ پھیلی پئی ہے جیندے اتے رنجیت سنگھ نے 2800 من بارود سٹا جی میں آج تسا خبرہ پڑھ دے ہو نا آدن کے امریکہ اور اسرائیل نے 5000 ٹن بارود تہران تے سٹ دیتے تہران کو برباد کر دیتے ایویں ہی جڑے سرائکی وسیب تے حملاور تیندے ہن او انہوں نے بارود سٹ کے یونیورسٹیاں برباد کر دیتے ہیں تعلیمی ادارے برباد کر دیتے تجارتی ادارے برباد کر دیتے ہن ذرا سوچو نیل پوری دنیا سب تو پہلے تواڈے کول پیدا تھیا کپڑے دی کپا سب تو پہلے تواڈے کول کپا پیدا تھئی ہوندے دوائیں کو ملا کے یہ نیلا کپڑا پیدا تھیا جڑا نیلا رنگ تواڈی گرمی کو بچے دے ٹھنڈا رنگ ہوندے
اور یہ اجرک ہے اور ایکو اسا 15 سال پہلے ریوائول کی تھے دوبارہ ایکو ریوائول میں تاکہ یہ ساری ثقافت جی تسا سندھ چ ویندے ہو تے اتھاں ہی اجرک دا رنگ تبدیل کیتے انہوں نے یہ ذہن چ رکھا ہے کیونکہ اجرک دا مطلب ہے نیلا رنگ انہوں نے اپنے ہی الگ شناخت بناون کیتے ہوں اجرک دے رنگ کو جامنی بنا دیتے اور وہ ہر دکاندار کو موجود ہوندے یونیورسٹی دی اگر کوئی نکی آئی بیٹھی ہے تو یونیورسٹی دے لوگ تقسیم کرنے جڑے جڑ میں ہوں پاتی کھنا تو سب محسوس کرے سو کہ ایندے پاون نال تواڈے اندر خوشی تواڈے اندر طاقت تواڈے اندر غرور تواڈے اندر شعور تواڈے اندر جذبہ تواڈے اندر حوصلہ پیدا تھیندے کہ یار ایک اردو پنجابی بیبیاں واسطے بھی کیونکہ یہ پوری دنیا جتھے بھی تسی جاؤ گے کپڑے نو پا کے وہ کہن گے یار سرائکی وسیب تو بی بی آئی ہے یہ سرائکی وسیب کی بی بی ہے یہ تاریخ 5000 سال پرانی ہے یہ او بیبیاں نے جنہ دے آباء اجداد نے مائکرو ویو پہلے بنایا سی جنہ دے آباء اجداد نے جتی سب تو پہلے بنائی سی جنہ دے آباء اجداد نے موٹا کپڑا پہلے بنایا سی جنہ دے آباء اجداد نے دیوا بنایا سی جن دے آباء اجداد نے گلاں دی مصنوعات بنائیاں سن جن دے آباء اجداد نے لکڑی دا اے بھی دس دیواں اے لکڑ دے اوتے جڑی کاشی کری ہے اے سرائکیاں دی ایجاد ہے ایجاد دا لفظ بھول گیا میں ایجاد دا لفظ استعمال کرنا چاہیے جُتی دی ایجاد سرائکیاں دی دیوے دی ایجاد سرائکیاں دی نیلے رنگ دی ایجاد سمجھو یا رب تعالیٰ نے دیتا سرائکیاں کو کاٹن ہی پورے خطے سب تو پہلے رب تعالیٰ نے عطا کی تھی سرائکیاں کو اور سرائکی تاجر تجارت کریں دے اور اگلی گال بڑی امپورٹنٹ اسے دا پیا یہ ذہن وچ رکھا ہے تجارت کریں دے ہن اتو سارا تاجر مال کٹھا کر کے سمندری اون ویلے بحری بیڑے یا چھوٹے جو بھی ہوندے ہن ہوندے ذریعے ویندے ہن اور ون کے جتھا کراچی وچ بحیرہ عرب وچ بحیرہ عرب تو نکل کے ریڈ سی اگو آندے اتوں نکل کے مصر دے پرلے پاسے بحیرہ روم دے کول ویندے ہن نقشہ چاہ کے دیکھ سو ذرا تساں ذرا سکون سے ذرا پلیز مہربانی کریں پلیز آپ کی بڑی مہربانی ہوگی نقشہ اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو این پاسے سکندریہ دی بندرگاہ ہے مصر دی این پاسے روم دی بندرگاہ جتھا سکندر اعظم پیدا تھیا یورپ غریب آئی یورپ دے سارے لوگ سمندری جو سفر کر کے سکندریہ دی دنیا دی قدیم ترین بندرگاہ تجارتی مرکز تے آندے ہن اتھائی توڑے سرائکی وسیب دے تاجر ویندے ہن روم سکندریہ ہون ان گال کو سمجھایا ذرا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اردو میں کر دیتا ہوں تاکہ اردو پنجابی سرائکی تمام بیبیوں کو سمجھ آ جائے جو یورپ سے غریب لوگ آتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ جو سرائکی ہیں یہ اتنا سارا سامان لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں دولت لے کے واپس چلے جاتے ہیں کئی سالوں تک انہوں نے جائزہ لیا یہ کون لوگ ہیں اس کے بعد سکندر اعظم نے ان کے پیچھے اپنے بندے بھیجے وہ آ کے دیکھ کے یہاں سے واپس گئے اور ان کو بتایا سکندر اعظم کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں پلیز سکندر اعظم کا نام کسی نے نہیں سنا تاریخ میں جو دنیا کا فاتح اعظم تھا چلے میرا خیال ایک دو ہاتھ مجھے نظر آ رہے ہیں بڑی مہربانی بنیادی طور پہ فاتح اعظم جو دنیا کا فاتح تھا سکندر اعظم وہ سرائکی وسیب کو لوٹ مار کرنے کے لیے آیا تھا اتنا خوشحال علاقہ تھا یہ آپ ذرا غور کریں وہ روم سے چلا ہے فوج لے کے راستے میں اس کی کسی سے قابل ذکر لڑائی نہیں ہوئی اس کی پہلی لڑائی پتہ کہاں پر ہوئی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پہلی لڑائی چوک شہیدہ کے پاس آ کے ہوئی تھی یہ اسی نسبت سے جو شہید ہوئے تھے سرائکی ان کی وجہ سے یہ چوک شہیدہ اس کا نام ہے پھر انگریزوں کے ساتھ جو دوسری لڑائی ہوئی وہ خونی برج پہ ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کا نام خونی برج ہے کیونکہ وہاں خون بہ گیا تھا
اب یہ جب ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار سرائکی لوگ، اور ہاں سکندر اعظم فاتح اعظم کا مقابلہ سب سے زیادہ طاقتور سرائکیوں نے کیا تھا. سرائکی نوجوان کے تیر جو زہر میں بھرا ہوا تھا وہ اس کی چھاتی پہ لگا تھا، اور اس کے بعد وہ جیلم تک گیا، اور پھر وہاں سے آگے کچھ بھی نہیں ملا. یہیں سے پیسے لوٹ مار کر کے وہ واپس چلا گیا اور راستے میں مر گیا. وہ اپنے وطن بھی نہیں پہنچا. راستے میں کسی نے لڑائی نہیں کی. سرائکی نوجوان اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے دنیا کے فاتح اعظم کا مقابلہ کیا، اس کو زخمی کیا، وہ راستے میں مر گیا، اپنے وطن بھی نہیں پہنچا. میں نے تاریخ کے اتنے پہلو مختصر ٹائم میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور بیبیوں یاد رکھو، سرائکی وسیب دی بیبیاں نے بھی بڑے بڑے کارنامے کیتے، بڑے بڑے کارنامے کیتے. میں ایک کارنامہ تو کو دسے نا، بس صرف 2 جون 1818 کو پہلے رنجیت سنگھ جڑا لاہور دا حکمران آئی، انہیں حملہ کیتا 5 دفعہ لوٹ مار کر کے چلا گیا. جیڑے ویلے جنوری 1818 آیا تے نواب مظفر خان دی قبر ہے شاہ رکن عالم دربار دے اندر. اگر کوئی بی بی ویندی ہوئے درباراں تے اتھا دے گنسی. وہ آخری حکمران ہے تواڈے ملتان صوبے دا، ملک دا، سلطنت دا. اون دی بھی آئی غالباً فاطمہ آئی، اگر کہیں بھی بندے کو نہ یاد ہوئے. اون دے جڑے رنجیت سنگھ نے آ کے حملہ کیتا، نواب مظفر خان دے 6 پوتران انہوں نے قربانی دیتی. ان دے بعد ان دی ہکو دی آئی نواب مظفر خان دی، انہیں نقاب کر کے ایویں اور گھوڑے تے چڑھ کے آ کے انہیں رنجیت سنگھ دی فوجاں دا مقابلہ کیتا، اور 100 بندیاں کو قتل کر کے ول جڑے او زخمی تھی گئی. انہیں اپنی عزت بچاون دی خاطر بوہر دروازے دے اندر جڑے پرانے قلعے کھو موجود ہیں اتھاں اون دے وچ ون کے ڈھہ پئی تاکہ میرا بدن کو کوئی سکھ ہاتھ نہ لا سکے. اے او کارنامے ہیں جڑے تساں تاریخ وچ ون کے دیکھ سو تے تو کو اندازہ تھی سی کہ سرائکی بیبیاں نے کتنے قربانیاں دیتے. اور اج بھی دنیا دے وچ سرائکی بیبی ہے جیڑی ون کے کھیتاں وچ کام کریں دی ہے. تاریخ سب تو پہلے سرائکی بیبی نے شروع کی تھے، اور اگر شہر دے وچ بھی راندی ہے تو ول بھی محنت کریں دی ہے. اے وہ سارے چیزاں ہیں جڑے تو کو دسنے ضروری ہیں. میرے کو پتہ ہے کہ 7 کروڑ دی سرائکیاں دی آبادی دے وچوں 5 عورت، لیکن پہلا 0 تو سٹارٹ تھی دے. پہلا قدم چیندے ہو نا، ول دوجا قدم چاون آسان تھی ویندے. 15 اکتوبر ہوندے سرائکی ترے دبی. اچھا وہ پنجابی عورتیں جو یہاں رہتی ہیں ان کے لیے بھی ہے، اردو والیوں کے لیے بھی ہے. اور اگر کوئی ہماری رانگڑ روت کی بیبی ہے تو اس کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ مت سوچیو کہ بھائی میں سرائکی میں ہی بات کروں گا، میں پنجابی چی گال کروں گا، میں اردو میں نہیں. جو رانگڑ روت کی اگر کوئی بیبی بیٹھی ہے تو یہ بھی سوچ لے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے. وہ بھی، یہ بھی تاری دھرتی ہے. اس دھرتی کے تم بھی وارث اور مالک ہو. ہم نے محبت کا پیغام دینا، ہم نے جوڑنا. اگر تارے اندر کوئی بیبی روت کی رانگڑ رانے موجود نہیں ہے تو تم کم از کم جا کے باہر جب جاؤ گے تو ان سے بتائیو کہ بھائی یہاں پر پیار محبت کی بات ہو رہی ہے، تاریخ کی بات ہو رہی ہے، کوئی تفرقے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک بھائی گال کرا سرائکی بیبی ہو تو کو یاد رکھا ہے، سرائکی جوان چھوکرا ہوئے، بندہ ہوئے، عورت ہوئے، رب تعالیٰ نے ان دی زبان اتنی لچک پیدا کیتی ہے کہ اگر وہ پنجابی ہلیں دے تو وہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ پنجابی ہے کہ اردو ہے. اگر وہ اردو بولے گا تو اس کو پہچان ہی نہیں سکیں گے آپ یہ اردو بول رہا ہے.
سندھی اردو بولے گا پتہ لگ جائے گا, سندھی پنجابی بولے گا پتہ لگ جائے گا, سندھی پشتو بولے گا پتہ لگ جائے گا, بلوچستان کے لوگ پشتو بولیں گے پتہ لگ جائے گا. لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہترین صلاحیت لچک اللہ تعالیٰ نے سرائکیوں کو دی ہے. یہ جیڑی زبان بولیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھی اے اون زبان دے اصل بندے ہیں یا کون ہیں. اے رب تعالیٰ نے تو کو کوالٹی دیتی ہے.